السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو کیا ایران مان چکا ہے سیز فائر کے لیے. ایران کی طرف سے یہ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جی ایران سیز فائر کا کہہ رہا ہے اور اب جو ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہرموز کھولیں اب نئے ہرموز, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ جنگ بندی کریں گے. یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. ویسے آپ کو پتا ہے کہ ایران جنگ بندی پر کیوں آمادہ نہیں ہے اور اس کی کیا پہلی شرط ہے, وہ آج آپ کو بتائیں گے, اور اس کی وجہ سے ہی سارے معاملات آگے بڑھیں گے. اگر امریکہ جو ہے وہ ایران کی بات مانے گا تو پھر ایران بھی سیز فائر پر آمادہ ہو جائے گا, اور اس حوالے سے کیا چل رہا ہے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. دوسرا, چین کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اسحاق ڈار کا دورہ کیا افغانستان کے تناظر میں تھا یا پھر ایران کی جنگ کے حوالے سے, ثالثی کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کا تناظر میں تھا. اس پر پوری دنیا کی میڈیا نے کیا کہا, اور عمران ریاض اور باقی صحافی جو نام نہاد کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور اصل حقیقت کیا ہے یہ بتائیں گے. تیسری خبر یہ ہے کہ طالبان جو ہے انہوں نے چین کی منتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ان کے ترلے کر رہے ہیں کہ جی ہماری پاکستان سے بات کرا دیں, اور پاکستان نے اب کیا جواب دیا ہے, کس لیول کا پاکستان کا افسر گیا تھا اور اونچی میں جو ٹاکس ہوئے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلے گا, پاکستان کا کیا موقف ہے, اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اور چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ جمعہ والے دن پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے, جمعہ والے دن کون سا پیٹرول بم پھٹ سکتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو بات بتانی تھی. سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ کیا چل رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ چین کا دورہ جو ہے اسحاق ڈار کا وہ کیوں ہوا, کیا واقعی وہ چین نے پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. میں ایک دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر, کسی نے کہا کہ جی چین نے تو پاکستان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے. انہوں نے بلایا تھا, وہ کوئی علی مصطفیٰ شاید نامی کوئی یوٹیوبر ہیں, کوئی صحافی ہیں, TRT سے تھے پہلے, پھر وہاں سے نکال دیے گئے, پھر اب پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں, لیکن ہمیشہ نفرت پھیلاتے ہیں صرف پاکستان کے خلاف. اور اس میں انہوں نے کہا پاکستان کو تو چپیڑ بڑھ گئی, اور وہ وہاں گئے تو ان کو یہ کہہ دیا. حالانکہ حقائق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوئے ہیں. پھر عمران ریاض نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی چین نے دورہ شورہ یہ نہیں تھا ایران کے معاملے پہ, یہ تو بات ہی اور نکلی, اور وہ تو افغانستان کے معاملے پہ انہوں نے بلا کے کیا اور یہ بات بتا دی. اور انہوں نے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے. اچھا جی, جو دورہ ہوا ہے اس میں 5 نکاتی اعلامیہ جاری ہوا ہے, جو پاکستان نے نہیں خالی رپورٹ کیا, انڈیا نے رپورٹ کیا, پوری دنیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا, الجزیرہ نے رپورٹ کیا, CNN نے رپورٹ کیا, BBC نے رپورٹ کیا, اور چین کے میڈیا نے رپورٹ کیا, اور چین نے بھی جاری کیا. 5 نکات پر اتفاق ہوا. 5 نکات کیا تھے, وہ سارے ایران کی اور امریکہ کی جو جنگ جاری ہے اس کے تناظر میں تھے. اس میں جی سیز فائر ہونا چاہیے امیجیٹ, اب نئے ہرمز کھولنی چاہیے, یہ مطالبہ کیا گیا, جس پہ باقاعدہ ایران نے بھی کہا کہ ہمیں بھی پوچھ لیتے اس سے پہلے کہ یہ بات کر رہے ہیں. چین نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا پاکستان کے لیے, چین کی طرف سے آفیشیلی بیان آیا کہ ہم پاکستان کی حمایت کرتے ہیں کوششوں کی, اور پھر چین نے یعنی پورا وہ گارنٹر والا رول ہے وہ اس نے ایشور کر دیا ہے. اس نے کہا کہ جی ایران کی سلامتی کا بھی خیال رکھا جائے, ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی علاقائی سلامتی کا احترام کیا جائے, کہ جو علاقے ایران کے ہیں ان کو کاٹا نہ جائے اور نہ ہی کوئی اور قبضہ کرے. اور خلیجی ریاستوں جو پوری خلیجی ممالک ہیں, GCC یا عرب ممالک ہیں, ان کی سلامتی کا بھی تحفظ کیا جائے, ان کی رسپیکٹ کی جائے, ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا, اور ایک دوسرے کی سلامتی کا احترام کریں بیسیکلی. اور وہ ساری جو کرکس یہ ہے کہ چین نے کہا ہے کہ جی بالکل امن ہونا چاہیے اور پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. یہ سب نے رپورٹ کر دیا, ہو گیا, سب کور ہو گیا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہوا, جو سب میڈیا نے کہا وہ نہیں ہوا, جو یوٹیوبرز نے کہا وہ ہوا. وہ کیا ہوا جی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے کیا. وہ ایک سائیڈ کک ہے بالکل. چین پاکستان کو ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ چین چونکہ خود بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی صلح ہو جائے. ابھی جنگ چل رہی ہے, پاکستان کا آپریشن غضب للحق چل رہا ہے, تو چین نے یہ پاکستان سے ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ آپ کی میں بات کرواتا ہوں. بات یہ ہے کہ افغانستان نے ریکویسٹ کی تھی چین سے, اور منتوں ترلوں پہ افغانستان اترا ہوا ہے کہ پاکستان سے صلح کروا دیں. پاکستان نے ان کا 33 کلومیٹر علاقہ بھی نہ صرف قبضہ کر رکھا بلکہ ان کی معاشی شارک کے حوالے سے پاکستان کی پیش رفت جاری ہے, جس کی وجہ سے افغانستان کی اکانومی کرپل ہونے جا رہی ہے. افغانستان کی جو ان کی عددی قوت ہے, جو ساری جو فوجی قوت ہے وہ بہت ختم ہوتی جا رہی ہے. ان کی ڈرونز کی فیکٹریز پہ اٹیک کیا گیا, ان کی ریزسٹنس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ان کو اب پتہ لگ گیا. اس سے پہلے اس کا ثبوت یہ ہے کہ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں ذرا. 2 دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. UAE کے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے ہوئے افغان وزیر خارجہ ملا امیر متقی نے خود کہا ہے کہ ہم پاکستان سے امن چاہتے ہیں, پاکستان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں, ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں
جو پاکستان کا مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 3 دن پہلے کون کہہ رہا ہے؟ افغانستان کہہ رہا ہے. اور پھر افغانستان نے چین سے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے پاکستان سے کہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں اور ہم سے بات کر لیں اور ہم سے تجارت شروع کر دیں. افغانستان کے کیا مطالبے ہیں؟ تو بات چیت بالکل ہوئی ہے. ارمچی جو چین کا سنکیانگ پروونس ہے، مسلم ڈومینیٹڈ، جہاں پہ آبادی مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس علاقے کا کیپٹل ہے ارمچی. میں گیا ہوا بھی ہوں. اس میں جناب پاکستان کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری یعنی لو لیول کے پاکستان کے بندے گئے تھے اور افغانستان نے پورا ڈیلیگیشن بھیجا. اس میں بھی 4-5 قسم کے لوگ تھے. ان کی بات چیت ہوئی ہے اور چائنا ٹرائی لیٹرل لیول پہ بات، یعنی کہ چائنا کے زیر تمام بات چیت ہوئی ہے اور چائنا نے گارنٹی دی ہے کہ اس دفعہ ہم افغانستان کو بہیو کروائیں گے. اچھا، میری کچھ پاکستان میں اعلیٰ حکام سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے اب دیکھ، اور اسحاق ڈار پاکستان واپس آ چکے ہیں. اب آپ کو یہ بھی بتائیں، اسحاق ڈار کو کل جو چائنیز وانگ یی ہیں، جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہے چائنیز وزیر خارجہ، انہوں نے جناب بڑے پیار سے ان کو کہا کہ آپ کے کندھے میں درد ہے، اور وہ پوچھتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اور یہ بات اسحاق ڈار کے بیٹے نے، علی ڈار نے ٹویٹ کر کے لکھی ہے پبلک فورم پہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ تکلیف ہے. چائنیز ڈاکٹر مہیا کیے گئے، انہوں نے ان کا چیک اپ کیا. پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ آج آپ ریسٹ کریں، صبح آپ کا دوبارہ طبی معائنہ ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. تو ان کو کنسرن تھا، ایک محبت ہے پاکستان اور چائنا کی. تو کل صبح روانہ ہو جائے گا. ان کے اصرار پہ اسحاق ڈار کل 1 دن کے لیے رکے. تو دوسری طرف ارمچی کہاں ہے، بیجنگ کہاں ہے؟ ذرا آپ جغرافیہ کھولیں تو، اور بیجنگ میں اسحاق ڈار موجود ہیں. ارمچی ان کا بلوچستان ہے، جس طرح ہمارا بلوچستان ہے، دور دراز کا علاقہ ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. اور جو صوبہ ہے سنکیانگ اس کا، تو ارمچی اس کا کیپٹل ہے. تو وہاں پر پاکستان کے ایک لو لیول کے آفیسر اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی. کل آپ کو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ جائے گی. پاکستان کی طرف سے اس کو آفیشیلی بھی کنفرم نہیں کیا جا رہا، نہ ایس پی آر کی طرف سے، نہ دفتر خارجہ کی طرف سے. لیکن جو مجھے ذرائع نے بتایا اعلیٰ سطح کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ٹاکس ہیں، لیکن پاکستان کی پوزیشن بالکل وہی ہے ابھی تک کہ بھائی ہم افغانستان سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہم اس کے حوالے سے ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. پاکستان کی طرف سے جو موقف آیا ہے سرکاری طور پر اور جو سامنے کیا گیا کہ پاکستان کی شرطیں ہیں بہت سخت قسم کی، وہ ہے کہ جی آپ اگر صلح کرنا چاہتے ہو اور خود منتیں ترلے کر رہے ہو تو پھر ہم یہ شرط ہے کہ جی TTP کے خلاف ایکشن پہلے لیں پھر سیز فائر ہوگا. ہم سیز فائر نہیں کریں گے، ابھی آپریشن غضب للحق جاری رہے گا. جب آپ TTP کے خلاف ایکشن لیں، ریٹرن گارنٹیز دیں، اس پہ وہ راضی ہو چکے ہیں طالبان نے کہا اللہ کا واسطہ ریٹرن گارنٹی ہم دے رہے ہیں، آپ کو تحریری گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آپ جو ہے کہ ٹریڈ کھول دیں. ان کی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کھول دیں اور ہمیں لکھ کے دیں کہ ہماری ٹریڈ نہ بند کریں. تو ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے سے دہشت گردی نہیں ہوگی. بس ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر واقعات ہوں گے وہ آپ کر لیجیے گا، لیکن ہمارے ملک سے کوئی آئے گا تو ہم ذمہ داری لیں گے اور لکھ کے دیں گے. چین کی ثالثی میں تو اب وہ چین کو کہہ رہے ہیں کہ چین البتہ کہہ رہا ہے کہ ہم گارنٹر رہیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں کون، یعنی دونوں کی بات چیت جو ہوگی ہم ثالث کے طور پہ بتائیں گے کہ یار آپ یہ بات دیکھیں ان کی مان لیں اور یہ بات ان کی مان لیں، اور پھر یہ ضمانت بھی دیں گے کہ افغانستان نے جو باتیں کی ہیں وہ پوری بھی کرے. تو یہ بات چیت ساری ہو رہی ہے. جو اس کو افسانہ بنایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں، اور جو ایران کے فرنٹ پہ چل رہی ہے ایران وار، جس پہ پاکستان آگے جا رہا ہے، اور یہ بات بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، تکلیف ہو رہی ہے. کوئی بات بھی اگر نیگیٹو ملے تو اس کو چلائیں گے، لیکن یہ نہیں چلائیں گے. اللہ کا واسطہ ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کی کامیابی کی، کوئی خوشی کی، کوئی عزت بڑھنے کی بات نہ ہمارے سامنے کرنا. ہمیں ٹیڑھ میں پیڑ ہوتی ہے، یعنی درد ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کہ کیوں پاکستان ترقی کر رہا ہے ہمارے بغیر. یہ کتنی افسوس کی بات ہے یار. آپ کو پاکستان کی ترقی کی کوئی اچھی خبر آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو یار. کوئی تو نمک حلالی کر لیں آپ اس ملک کے ساتھ، جہاں پہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور اس کی صبح شام آپ کی دعا ہوتی ہے اور آپ کی امید ہوتی ہے کہ پاکستان میں کوئی برا ہو جائے اور آپ اچھلیں کودیں اور ٹویٹیں کریں اور ادھر آ کے ڈالر کمائیں. خدا کا خوف کریں، شرم کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزتیں دے جا رہا ہے، تو آپ کو بھی ہضم ہونی چاہیے. آپ کے بچوں کا بھی اور آپ کا بھی یہ فائدہ ہوگا اگر پاکستان کہیں اوپر چلا گیا، اور تباہ حال پاکستان تو آپ کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے. تو پاکستان ثالثی کروا رہا ہے. تو ایران کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جی ایران سیز فائر پر آمادہ ہوگا. اچھا، ایک رکاوٹ سامنے آئی ہے. ابصار عالم صاحب ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کے ذرائع وزارت خارجہ میں بہت اعلیٰ سطح کے، ان کو یہ خبر ملی اور یہ بات غلط نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی جو رکاوٹ ہے سیز فائر نہ ہونے کی، اور یہ جو ٹاکس میں اسلام آباد میں جو ٹاکس ہونے ہیں ثالثی کے، اسلام آباد کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں ایک رکاوٹ آ رہی ہے، اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ایران کا مطالبہ ہے کہ جی امریکہ پہلے سیز فائر کرے. امریکہ سیز فائر کر دے پوری طرح، اس کے بعد ہم بات چیت آگے بڑھائیں گے. آپ بم بھی برسا رہے ہیں، اسرائیل کو بھی کہے اور امریکہ کو مکمل سیز فائر کریں. ہم آپ کو 15 نکات کا جواب دیں گے، جو 15 نکات امریکہ نے بھیجے ہیں. تو ایران ابھی تک جواب نہیں دے رہا.
آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران نے ہم سے سیز فائر کی کہا ہے, اس رجیم نے ہم سے بات کی ہے, یہ اچھے رجیم ہے, نیا رجیم جو ہے وہ اب اس کا وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی میں نے رجیم چینج کر دیا, کہ جی آیت اللہ جو خامنائی تھے ان کو میں نے شہید کر دیا, تو جو مجتبیٰ خامنائی آ گئے تو رجیم چینج ہو گیا, ان کے بیٹے آ گئے. یہ تو آپ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا رجیم ہے اس نے ہمیں سیز فائر کا کہا ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ابنائے ہرمز کھول دیں, پھر ہم سیز فائر کی بات کریں گے, ورنہ ہم پاؤنڈنگ کرتے رہیں گے, بم برساتے رہیں گے, اور اتنا برسائیں گے کہ آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. یعنی یہ اس کی جو ہمیشہ اس کا منہ جو ہے کھلا رہتا ہے, اور جو مرضی بات اس کے ذہن میں آئے وہ کرتا ہے. تو مجھے امید لگ رہی ہے کہ یہ اگر آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران کو گارنٹی دے دیتا ہے تو سیز فائر ہو جائے گا, اور سیز فائر ہوتے ہی ٹاکس آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اور اسلام آباد میں ٹاکس ہو سکتے ہیں, بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کہ ناقدین اور جو پاکستان کے حاسدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں نہ ہو. اللہ کا واسطہ ہے, اگر صلح بھی ہونی ہے تو باہر جا کے کر لو, ادھر نہ کرو, ہمارے سے برداشت نہیں ہوگا. تو یہ خدا کا خوف کریں. تو بہرحال یہ ایک پیش رفت سامنے آ رہی ہے, اور لگ رہا ہے کہ جو سیز فائر کے حوالے سے اگر یہ بات مان لی جاتی ہے ایران کی, تو پھر 15 رکنی کا جواب بھی چلا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ٹاکس آگے بڑھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ٹاکس کی امید پیدا ہو جائے گی, اور پھر ثالثی میں دنیا کو کوئی سکھ کا سانس آئے گا. آج پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ 7,000 پوائنٹس اوپر گئی, اور بالکل اس کو بند کرنا پڑا, اتنی اوپر تیزی سے جا رہی تھی, کیونکہ یہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے, اگر 5% اوپر چلی جائے 5% نیچے آ جائے تو وہ خود بند ہو جاتی ہے ٹریڈ, تاکہ ایک دم پینک نہ ہو. زیادہ یہ کم کی دونوں صورتوں میں یہ کیپ لگ جاتا ہے. تو یہ کیپ لگ گیا آج, اور یہ امید لگ گئی ہے کہ جنگ بندی ہونے والی ہے. تو یہ اچھی بات ہوگی اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور یہ امید لگتی ہے, تو اس سے بہتری کی امید آئے گی, اور سب کے لیے یہ ایک بہتر خبر ہوگی. اب میں آپ کو یہ بھی خبر بتا دوں جو اچھی خبر نہیں ہے عوام کے لیے, کہ حکومت نے جو بہت سوچ کے جو حل نکالا ہے, کہ جو ظاہر ہے پیٹرولیم کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, $100 سے اوپر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, سپلائی کے تعطل ہے, ابنائے ہرمز بند ہے, جو جہاز لے کے آنے والے ہیں ان کی انشورنس کے پیسے بڑھ گئے ہیں, لمبے روٹ لے رہے ہیں, ان ساری وجوہات کی. حالانکہ پاکستان کو بہت ساری سیکیورٹی حاصل ہے, پاکستان کو ریڈ سی سے بھی سپلائی مل رہی ہے, پاکستان کو کروڈ آئل بھی پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن جو سپلائی کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے صوبوں کے ساتھ جو کنسلٹیشن ہوئی اس کے ساتھ اس جمعے کو ایک بڑا اعلان سامنے آنے والا ہے, اور حکومت اعلان کرنے والی ہے, اور وہ اعلان ہوگا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا. یہ پیٹرول بم کے لیے آپ تیار رہیں, اور قیمتوں میں اضافہ اچھا خاصا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبل ڈیجٹ نہیں بلکہ ٹرپل ڈیجٹ تک کی بات چل رہی ہے. ٹرپل ڈیجٹ کیا ہوتا ہے, یعنی 100 سے اوپر, اور ڈبل ڈیجٹ ہوتا ہے یعنی 98 تک. تو کافی زیادہ چونکہ اضافہ ہے, وہ کہتے ہیں 25% اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ اضافے کی بات چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہوتی ہے, لیکن جمعے والے دن یہ اعلان سامنے آ جائے گا. اس صوبوں نے سب نے مشورہ دیا کہ آپ ساروں کو سبسڈی کیوں دے رہے ہیں. 130 ارب کی وفاقی حکومت سبسڈی دے چکی ہے تاکہ پیٹرول کی قیمتیں اسی پر رہیں جو ابھی بڑھی ہوئی ہیں. 55 روپے تو پہلے بڑھا چکے ہیں, اس کے بعد نہیں بڑھائی گئی. تو کہتے ہیں اگر بڑھانا چاہیں تو 100 سے 125 130 سے بڑھائیں گے, 500 تک ریٹ جا سکتا ہے. صوبوں نے کہا کہ ہم اس برڈن کو نہیں لے سکتے. جو 20 صوبائی میٹنگز ہوئی ہیں اس ذرائع کے مطابق صوبوں نے کہا کہ جی آپ نا اپنے یہ جو 530 یہ جو سبسڈی دی ہے, اب سبسڈی اگر آپ نے دینی ہے تو صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کی 800 cc کی گاڑی جیسے مہران گاڑی ہے یا پھر رکشا موٹر سائیکل, ان کو تو سستا پیٹرول دے دیں, لیکن باقی سب کو نہ دیں اور ریٹ بڑھا دیں. تو ریٹ بڑھانے جا رہی ہے حکومت, اور سبسڈی ہوگی ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں کو ہوگی جو کہ رکشا اور یہ چھوٹی گاڑیاں چلاتے ہیں, ان کے لیے سبسڈی ہوگی, باقی سب کے لیے سبسڈی نہیں ہوگی. تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کانسیپٹ بھی سامنے آ رہا ہے, اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ تھی خبریں جی آج کی. امید ہے آپ کو پسند آئیں گی. دیکھتے ہیں آج کا سچ.